مرکزی چیئرمین و بانی اتحاد القرہ پاکستان العالمی ہے۔ اور اتحاد القرہ پاکستان العالمی کیا ہے یہ حضرت کی زبانی سنتے ہیں۔ جی حضرت، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ اپنا تعارف اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں انجمن اتحاد القرہ پاکستان العالمی کا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں ضلع مانسہرہ کے اندر خوبصورت رمضان کی یہ ٹرانسمیشن مانسہرہ کیمرہ سینٹر کے اسٹوڈیو سے پروفیسر ثناء اللہ خان جدون صاحب، بھائی بلال خان جدون اور ان کی جملہ ٹیم اور ان اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ دوسری مرتبہ یہاں رمضان کے اندر آپ کے سامنے آنے کا موقع ملا ہے، اور میرا تو ارادہ تھا کہ انشاءاللہ رمضان کے مطابق کچھ بات کروں گا، مگر بات یہی ہے کہ آپ کے سامنے یہاں علماء کرام، جید مفتیان کرام کے بیانات ہوئے ہیں اور تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے سنا بھی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ اتحاد القرہ پاکستان العالمی کے حوالے سے تو رمضان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، گھروں کے اندر، دفاتر کے اندر، حتیٰ کہ مانسہرہ سینٹر کے اسٹوڈیو کے اندر بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تلاوت آپ نے آج قاری صاحب کی سنی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ قرآن مجید رمضان کے اندر نازل ہوا ہے، اس کو سب سے زیادہ رمضان کے اندر پڑھنے والے ملیں گے پوری دنیا کے اندر، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تراویح کے اندر حفاظ کرام ختم قرآن میں مصروف ہیں، اور آپ حضرات بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ جس طریقے سے آپ کے سامنے یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، حمد و نعت بھی ہوتی ہے، نقیب خطیب حضرات بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کا ایک ادارہ ہے، نشر و اشاعت ہے۔ اتحاد القرہ پاکستان العالمی اور مانسہرہ کیمرہ سینٹر ایک ہیں، ایسے ہی الحمدللہ۔ وتعاونوا علی البر والتقوی۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا جو سفر ہے، گزشتہ سال بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ہمارا یہ سفر، ہمارا تعلق کب جڑا؟ یہ 2019 میں ہم نے جب سب سے پہلی محفل حسن قرات مرکز معاذ بن جبل سنگم مارکیٹ گلشن صابری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہم نے محفل رکھی، اور اس محفل کے اندر مانسہرہ کیمرہ کو متعارف کرنے والی جو شخصیت تھی وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ میری مراد حضرت مولانا قاری محمد نیاز داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے صدر تھے اتحاد القرہ پاکستان العالمی ایبٹ آباد کے، اور انہوں نے یہ تعارف کرایا کہ حضرت یہ مانسہرہ والے ساتھی ہیں اور بہت ہی اچھا پروگرام کرتے ہیں، تو آپ ان سے پروگرام کرائیں۔ بلال کا نمبر دیا، الحمدللہ کوئی تعارف نہیں تھا، اور میں نے جو بات اس وقت بھی کی تھی آج بھی کہتا ہوں کہ میں نے کہا جی میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے ضلع کے ساتھیوں کو تعاون ان کے ساتھ کروں گا اور ان کو موقع دوں گا۔ تو الحمدللہ آپ حضرات وہاں تشریف لائے، اور وہاں کی جو محفل کی وہ آج بھی یادگار ہمارے پاس موجود ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نہ اس وقت مانسہرہ کیمرہ اس طرح تھے، نہ اتحاد القرہ اس طرح تھے۔ صحیح۔ ہم انجمن اتحاد القرہ اسلام آباد راولپنڈی سے بنیاد رکھی تھی۔ ہمارے چند ساتھی تقریباً 50 کے قریب قرۂ کرام کے پاس میں گیا، دستور منشور تیار کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا
تعلیم و تربیت خدمت قرآن. الحمدللہ اس محفل کو مانسیرا کیمرہ کی ٹیم نے جس انداز کے اندر دنیا تک پہنچایا، اور دنیا والوں نے پھر کیا کہا کہ حضرت یہ اتنا عظیم مشن ہے، آپ نے صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کے قرآء کرام کی رکنیت کا کہا ہے، تو آپ اس کو دیگر صوبوں تک بھی پہنچائیں. محفل کے بعد ہی تقریباً ہم نے 25 دسمبر کے بعد 25 دسمبر 2019 جی عرشی مسجد کے اندر مرکزی ہماری میٹنگ ہوئی، اور وہاں پر پھر ہم نے اعلان کیا کہ اتحاد القراء پاکستان، اس وقت انجمن ہی تھی، کہ اس کی رکنیت پورے پاکستان سے آپ کروا سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ قافلہ بڑھتے 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 آگے تک پہنچا، اور بیچ میں کورونا کی وبا آ گئی. ایسا ہی ہے. اس وبا کے اندر اب ہم جہاں پہنچ نہیں سکتے تھے، تو ہم نے اس سسٹم کا ہم نے فائدہ اٹھایا، اور ہم نے الحمدللہ اتحاد القراء پاکستان العالمی کے آفیشل پیج پر پوری دنیا سے، مصر سے، افغانستان سے، سعودی عرب سے، پاکستان سے قرآء کرام کو، ثناءخواہ کو، خطیب اور نقیب حضرات کو ہم نے تراشا، اور ایسے ایسے ہیرے ہم لے کر آئے. آپ نے ہمارے اسٹیج کے اوپر دیکھے ہیں کہ کتنے حضرات نے یہاں پہ پڑھا، اور مصر کے قرآء کرام، اتحاد القراء پاکستان العالمی اس وقت سب سے زیادہ جتنے جو قراء ہیں وہ مصر کے ہیں. تقریباً ہماری تنظیم کے ساتھ 100 سے 150 قراء کرام مصر کے الحمدللہ. وہ جانتے ہیں کہ یہ حضرات اپنے مصر کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو ہم نے جی بڑھتے بڑھتے 2022 میں جب ہماری 2020 میں یہ محفل چلی، تو پھر ہم نے کہا جی انجمن سے نکلتے ہیں. مشاورت کے بعد اس جماعت کا نام، اس تنظیم کا نام اتحاد القراء پاکستان العالمی رکھا. ماشاءاللہ. اور پھر آج 5واں سال ہے الحمدللہ. اس کی بنیاد 27 رمضان 1440 سن ہجری میں رکھی ہے، اور ہر سال 27ویں شب کو ہماری سب سے بڑی محفل ہوتی ہے، جو رات کو تراویح کے بعد شروع ہوتی ہے اور سحری تک. اس سال انشاءاللہ 27ویں شب کو، لیلۃ القدر کو انشاءاللہ العزیز یہ ہماری تنظیم کے پورے 5 سال ہو جائیں گے. اور الحمدللہ اس سال کی جو ہماری محفل ہوگی وہ انشاءاللہ مدینہ منورہ سے براہ راست ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو یہ اتحاد القراء پاکستان العالمی ہم نے ایک ایک ہیرا تراش کیا ہے. اس کے ساتھ ہی محافل کے ساتھ ہم نے مسابقات، مدارس کے طلباء، سکول کے اندر جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، ان معصوم بچوں کو ہم لے کر آئے ہیں. میں بات کروں گا جہاں دیکھیں اتحاد القراء ہے وہاں مانسیرا کیمرہ ہے. اکثر لوگ وہاں سے مجھے یہ کہتے ہیں حضرت یہ آپ ہی کا ہے. میں نے کہا جی ہمارا ہی ہے، کیوں ہم ایک ہی ہیں. جب اتحاد القراء پاکستان العالمی اور مانسیرا کیمرہ پہاڑوں کو تراشتے ہوئے وہاں ہم پہنچے جہاں پر قرآن مجید پڑھنے والے تو ہیرے موجود تھے، مگر ان کے پاس سٹیج نہیں تھا. وہاں سے ہم نے تراش کر بڑگرام سے، بالاکوٹ سے، ناران سے، یہاں سے جب ہمارے پاس یہاں بچے پہنچے انہوں نے پوزیشن لی، اور پوزیشن لے کر وہ مرکز میں بھی پہنچے. ان کے اندر شوق اور ذوق ہوا. یہ آغاز ہم نے 3 سال قبل کیا تھا. صحیح. اس وقت اتنا زیادہ مسابقات کا نہیں تھا، بہت کم ہم نے دیکھے تھے، مگر اب الحمدللہ آپ نے بھی کئی مدارس میں مسابقات کیے ہیں. کہ یہ ہمارا مقصد اور مشن یہی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. آغاز ہم نے کیا ہے، یہ بڑھتا رہے گا. اور اس کے اندر مدارس کے انفرادی اجتماعی پروگرامات ہوتے ہیں، اور اپنے مدارس کے مابین مقابلات، اس کے بعد عالمی سطح پہ الحمدللہ. تو میں اس تمام کی تمام کامیابی کا، کیونکہ ایک تو یہ کہ ہر کام میں ایک اخلاص اور ایک استقامت.
آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کی اگر نیت صحیح ہے، اخلاص سے آپ نے کام شروع کیا ہے، مگر استقامت نہیں ہے، آپ نے کام کیا 6 ماہ کے بعد، سال بعد چھوڑ دیا. صحیح. مجھے بھی لوگوں نے بہت کہا کہ بھائی یہ تو جو ہے نا فیس بک سے واٹس ایپ سے آئے ہیں تو آگے ختم ہو جائیں گے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہم نے زمینی کام کیا ہے. اور اللہ کے فضل کرم سے بلال بھائی ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہم نے پورے پاکستان کا دورہ کیا ہے. صحیح ہے. ہم بلوچستان گئے ہیں، ہم پنجاب گئے ہیں، ہم سندھ گئے ہیں، اور وہاں پر ہم نے مسابقات کیے، وہاں تک ہم نے اپنا مشن پہنچایا. تو یہ قرآن مجید کی اشاعت الحمدللہ جاری و ساری رہے گی. اس کی کامیابی کے لیے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک تو اخلاص ہے، ایک استقامت ہے. دوسری بات کہ اپنے بڑوں کی دعائیں. ایسا ہی ہے. الحمدللہ اتحاد القرآن پاکستان العالمی کے پیچھے دعائیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے شیوخ کی دعائیں ہیں. ہماری اس جماعت کی تھوڑا سا تعارف میں کر دوں اپنی مرکزی قیادت کا، کیونکہ اس ہماری تنظیم کے مرکزی سرپرست اعلیٰ پیر طریقت حضرت اقدس پروفیسر ڈاکٹر عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سلسلہ قادریہ راشدیہ کے ساتھ تعلق کے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے خلفاء کے خلیفہ ہے. اور ہمارے مرکزی نائب سرپرست آپ کے مانسرہ کے اندر مشہور شخصیت، کثیر کتب، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے، اتنی کتابیں ماشاءاللہ انہوں نے لکھی ہیں، شیخ الحدیث قاضی اسرائیل گرنگی صاحب ہمارے مرکزی نائب سرپرست ہیں. اور اس تنظیم کے جو مرکزی صدر ہیں قاری عبدالبصیر عباسی صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری صاحبزادہ مفتی مولانا محمد ابوبکر حمید صابری صاحب، اور اسی طرح مرکزی وائس چیئرمین قاضی نصیر الدین قریشی صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے مرکزی ترجمان مولانا نوید اصغر صاحب، اور اس آپ کے صوبے کے سرپرست اعلیٰ استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا فخر الاسلام قریشی صاحب، اور نائب سرپرست حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا شاہ عبد القادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی صوبے کے ترجمان آپ جن کو سنتے رہتے ہیں، جو نقابت کرتے ہیں، وہ ایسی نقابت ہے کہ میں تو کہتا ہوں جی میں ان کو کسی کا ثانی میں نہیں دیکھتا ہوں. صحیح. ان کی اپنی ایک ان کا اخلاص ہے اور درویش سخت ہیں. میری مراد الگ پہچان. ہاں میری مراد مولانا سعد ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو یہ ہماری مختصر سی تنظیم کا میں نے آپ کو مرکزی اور آپ کے صوبے، باقی پنجاب کا، باقی سندھ کا، بلوچستان کا، ضلعوں کا تعارف نہیں کیا، وقت کم ہے، آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مانسرہ کیمرہ کی ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ان کے عمل میں، ان کے رزق میں، ان کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. ان تمام بھائیوں کا اتفاق اور یہ اتحاد اللہ قائم اور دائم فرمائے. ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے. ان کے والد صاحب بیمار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اسی طرح ہم حاضر ہوں گے. اور میرے کیونکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، جتنے ہمارے اتحاد القرآن پاکستان العالمی کے ممبر، قائدین، ناظرین، اور جتنے ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ساتھی ہیں، تمام ساتھیوں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سمیت حرمین شریفین کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ حضرت. ہم آپ سے ایک بار پھر مستفید ہوں گے، لیکن